لکھا ہے جو بعد میں لکھا ہے. نحمده ونصلي على رسول الكريم. اما بعد مقدمہ لکھ رہے ہیں. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو اپنی عظیم الشان بادشاہت کے جلال میں یگانہ ہے. جو اپنی عظیم الشان بادشاہت کے جلال میں یگانہ اور اپنی بے پناہ قوت و طاقت کے جمال میں یکتا ہے اور اپنی احدیت کی بلندی میں معزز اور اپنی سمدیت کی رفعت میں ہر عیب سے پاک و صاف ہے. قل اللہ احد اسی لکھ رہے ہیں. وہ اپنی احدیت یعنی ایکتائی کی بلندی میں معزز اور اپنی سمدیت سمد کے معنی بے نیادی سمجھے ایک ترجمہ بے نیادی کیا. بے نیادی کی رفعت میں ہر عیب سے پاک اور مقدس ہے. اور اپنی عالی ذات میں کسی کے ہمسری سے اور اپنی صفات میں ہر طرح کی حد بندی اور نقص سے بالاتر ہے. جسے وہ عربی نے کیا اسی کرا ہے. اسی کی ہیں وہ صفات جو اس کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں اور ایسی آیات نشانیاں جو یہ بتاتی ہیں کہ اسے اپنے مخلوق سے مشابہت نہیں دی جا سکتی. ان کا ہاتھ ان کا سب میں فرق کوئی نسبت نہیں. ید ان کے بھی ہے ہمارے بھی ہے لیکن دونوں ید میں کوئی مناسبت نہیں. بس پاک ہے وہ زبردست ہنسی جسے نہ تو کوئی حد پا سکتی ہے نہ کوئی کثرت اس کا احاطہ کر سکتی ہے. نہ کوئی مدت اسے گھیر سکتی ہے. نہ کوئی شخص اس کی مدد کرتا ہے. نہ کوئی بیٹا ہے. نہ کوئی بیٹا اس کی جو اس کے مقابلہ بیٹا ہوتا ہے نا مقابلے کے لیے نہ کوئی عدد اسے سمو سکتا ہے. نہ کوئی مکان اسے روکے ہوئے ہے. نہ کوئی زمانہ اسے پاتا ہے. نہ کوئی سمجھ اس کا اندازہ پا سکتی ہے. نہ کوئی سوچ اس کا تخیل باندھ سکتا ہے. وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ کیسا ہے. بس کچھ نہیں بے چون اچھے یا یہ کہا جائے وہ کہاں ہے یا یہ کہ اسے اپنی کاریگری کی بدولت خوبی حاصل کر لی ہے یا اپنے فعل کے سبب نقص اور روب کو دور کر دیا ہے. اس لیے کہ اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں. وہ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز کا دیکھنے والا. کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا مخلوق سے. اللہ ہم سب لوگوں کو پورا ایمان رکھے. اصل تو یہی ہے مجھے توحید. اور کوئی بھی زندہ اس پر غالب نہیں آ سکتا اور وہ ہر چیز سے باخبر ہر چیز پر قادر ہے. میں اس کے فضل و احسان پر اس کی حمد کرتا ہوں اور برائیوں سے بچانے اور بلاؤں کے دفع فرمانے پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں. بہت سی برائیوں سے اللہ نے بچایا اس کا شکر ادا کرتا ہوں. میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور جو کچھ وہ عطا فرما دے یا روک دے دونوں پر قانع اور راضی ہوں. میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور جو کچھ وہ عطا فرما دے یا روک دے دونوں پر قانع اور راضی ہوں. اللہ ہم سبوں کا یہ حال بنا دے. پریشانیاں آتی ہیں آدمی لیکن اصل یہ چیزیں مستحضر ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے.
اور جو کچھ وہ عطا فرما دے یا روک دے دونوں پر قانع اور راضی ہوں، اور میں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اور میں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ایسے شخص کی اسی گواہی دیتا ہوں، ایسے شخص کی اسی گواہی دیتا ہوں جو اس کی توحید پر یقین رکھتا ہے اور اس کے حسن تائید کی پناہ پکڑتا ہے۔ میں اس بات کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ بلا شبہ ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برگزیدہ بندے اور منتخب امین ہیں، اور اس کے ایسے رسول ہیں جنہیں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے اور وہ ایسے منتخب امین ہیں اور اس کے ایسے رسول ہیں جنہیں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے آل پر جو تاریکی میں چراغ ہیں، اور آپ کے اصحاب پر جو ہدایت کی کنجیاں ہیں، ضرور اور بہت بہت سلام بھیجے۔ یہ ایک مکتوب ہے جسے بندے محتاج خدا عبدالقریب ابن حواری قشیری نے 466 میں ممالک اسلامیہ کی جماعت صوفیہ کے نام لکھا تھا۔ اما بعد، خدا تم سب سے راضی ہو، یہ خط آ رہا ہے، پہلے تو وہ وہاں ہے خط سے پہلے اما بعد، خدا تم سب سے راضی ہو۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ صوفیہ کی جماعت کو اپنے اولیاء میں سب سے بہتر بنایا ہے۔ خدا تو سب سے راضی ہوتا ہے، صحیح معنی میں ہم لوگوں کو صوفیہ میں سے بنا دے۔ اما بعد، خدا تم سب سے راضی ہو۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ صوفیہ کی جماعت کو اپنے اولیاء میں سب سے بہتر بنایا ہے، اور انہیں اپنے رسولوں اور نبیوں علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ اپنے تمام بندوں کو فضیلت دی ہے، اور ان کے دلوں کو اپنے اسرار کا معدن بنایا ہے۔ خزانہ اور امت محمدیہ میں سے انہیں اپنے چمکتے ہوئے انوار کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ بس وہ مخلوق کے لیے فریاد رس ہیں اور اپنے تمام حالات میں حق کی مدد سے حق کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ انہیں بشریت کی آلائشوں سے پاک کر دیا ہے، اور ان پر ہونے والی حقائق احدیت کے تجلیات کے ذریعے انہیں مشاہدات کے بلند مقامات تک پہنچا دیا ہے۔ انہیں آداب عبودیت کے بجاوری کی توفیق دے دی ہے، اور ربوبیت کے احکام کس طرح نافذ ہو رہے ہیں انہیں اس کا مشاہدہ کرا دیا ہے۔ پر جن واجبات کا انہیں مکلف بنا دیا گیا ہے وہ ان کو ادا کر دیں، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کے لیے جو تصرفات اور تغیرات ہوتے ہیں ان کو اپنا لیتے ہیں، جو آئے سب راضی۔ پھر وہ سچی حاجت مندی اور عاجزی کی کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پریشانیاں آتی ہیں، رجوع کرتے ہیں، اللہ ہم سب لوگ کا حال یہ بنائے۔ پھر وہ سچی حاجت مندی اور عاجزی کی کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم محتاج ہیں، آپ ہی ہماری مدد فرمائیے، اور اپنے نیک اعمال یا عمدہ احوال پر کوئی بھروسہ نہیں کرتے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر دیتا ہے۔ اس پر کسی کا کوئی حکم نہیں چلتا، اللہ ہے، اور نہ اس پر کسی مخلوق کا کوئی حق عائد ہوتا ہے۔ اس کا ثواب محض اس کا فضل ہے، اور اس کا عذاب اس کا منصفانہ فیصلہ ہے۔ دیکھیے، اگر وہ کچھ دے دیں اس کا ثواب محض اس کا فضل ہے، ثواب جو دیتے ہیں عمل پر ان کا فضل ہے، اور اس کا عذاب اس کا منصفانہ فیصلہ، اس کا حکم قطعی اور اٹل ہے۔
پھر تو سب کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خدا تم پر رحم کرے کہ جماعت صوفیہ کے محققین اکثر اٹھ گئے. ہمارے موجودہ زمانے میں اس جماعت کے صرف کچھ آثار و نشانات باقی رہ گئے ہیں، جیسا کہ کہا گیا ہے اما الخیام فإنها كخیامہم ولا نسال ہے یہ غیر رسائی. جہاں تک خیموں کا تعلق ہے، خانقاہیں ہیں، جہاں تک خیموں کا تعلق ہے وہ تو انہی خیموں جیسے ہیں، لیکن قبیلے کی عورتیں اس عورتوں میں سے نہیں ہیں. خیمے تو ہیں ویسی چمکدار، لیکن اس کے اندر کون ہے؟ پہلے جو مطلب خیموں کو جو سجایا جاتا ہے جن سے، وہ نہیں ہے. یہ صوفیہ خیمے تو ہیں لیکن صوفیہ جیسے متقدمین صوفیہ جیسے نہیں ہے. وہ عمدہ شعر ہے مرزا. اما الخیام فإنها كخیامہم، اما الخیام فإنها كخیامہم وارا نسال حی غیر نسایہ. خیمے تو ویسے ہی ہیں لیکن اس کے اندر جو عورتیں ہیں وہ ایسی نہیں ہیں جو پہلے تھیں. بلکہ حقیقت میں طریق تو مل چکا ہے. وہ مشائخ جن سے رہنمائی حاصل کی جاتی تھی گزر چکے. اللہ پھر دے سکتا ہے. اور نوجوان بھی جو ان کی سیرت ان کے طریقے کے پیروی کیا کرتے تھے کم ہو گئے. وہ نوجوان بھی نہیں رہے. پرہیزگاری ختم ہو گئی. اس زبان میں لکھ رہے ہیں مشائخ کتنے دن پہلے کی بات. پرہیزگاری ختم ہو گئی اور اس کے بساط لپیٹی گئی، بستر لپیٹ دیا گیا اور دنیا کی لالچ بڑھ گئی. بالکل صحیح بات ہے. اور اس کا بندھن مضبوط ہو گیا دنیا کا، اور دنوں سے شریعت کا احترام رخصت ہو گیا. لوگوں نے دین سے لاپرواہی کو اپنے گھٹیا مقاصد کا قوی ترین ذریعہ بنا لیا. حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دی. بزرگوں کا احترام اور لحاظ بالائے طاق رکھ دینے کو اپنا وتیرہ بنا لیا. عبادتوں کی اہمیت ان کے دلوں سے جاتی رہی. نماز روزہ ان کے نزدیک بے وقت ہو گئے. غفلتوں کے میدان میں وہ تیز رفتاری سے بڑھنے لگے اور نفسانی خواہشوں کی پیروی، ممنوعات کے بے جھجک ارتکاب، نیز بازاریوں، عورتوں اور حکام سے حاصل کرنے والے منافع کی بنیاد پر ایک دوسرے سے دوستی کرنے لگے. عورتوں سے حکام نہیں کرتا. نیز بازاریوں، عورتوں اور حکام سے حاصل ہونے والے منافع کی بنیاد پر ایک دوسرے سے دوستی میں لگ گئے. پھر انہیں نازیبا حرکات پر بس نہیں کی بلکہ اعلیٰ حقائق اور احوال تک اپنی رسائی کی طرف بھی اشارے کیے اور دعویٰ کیا کہ ہم غلامی کے بندھنوں سے آزاد ہو چکے ہیں اور ہم کو اللہ کا حقیقی قرب و وصال حاصل ہو چکا ہے اور ہم حق پر قائم ہیں اور حقیقی احکام ہم پر نافذ ہوتے ہیں اور ہم ایسے مل چکے ہیں کہ جو کچھ کرتے ہیں چھوڑتے ہیں اس پر اللہ کی جانب سے ہم پر نہ کوئی عتاب ہے نہ ملامت، اور یہ کہ احادیت کے اثرات ہم پر منکشف کر دیے گئے ہیں اور ہم کو ہمارے نفسوں سے ایسا ارادہ کر دیا گیا ہے کہ بشریت کے احکام ہم سے ساقط ہو گئے ہیں. یہ بدل لوگ ہم اپنی ذاتوں سے فنا ہونے کے بعد سمدیت کے انوار کے ساتھ باقی ہیں، اور جب ہم بولتے ہیں تو ہم نہیں بلکہ ہماری طرف سے کوئی اور ہی بولتا ہے، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں ہم نہیں بلکہ ہمارے بجائے کوئی اور ہی کرتا ہے، بلکہ ہم سے کرایا جاتا ہے. کیونکہ یہ مصیبت جس کے بعد گوشوں کی طرح ہم نے کچھ اشارہ کیا ہے ہمارے زمانے میں بہت بڑھ گئی ہے. لکھ کر کے چونکہ یہ مصیبت جس کے بعد گوشوں کی طرف اشارہ کیا ہے ہمارے زمانے میں بہت بڑھ گئی ہے، اور میں اس درجے خرابی کے باوجود تنقید سے اس لیے زبان روکتا تھا کہ مجھے غیرت آتی تھی کہ اہل تصوف کی طرف کوئی برائی منسوخ کی جائے یا کوئی دشمن تصوف میری تنقید کو ان کی عیبجوئی کے لیے وجہ جواز بنا لے، کیونکہ اس ملک میں تصوف کے مخالفین اور اس پر تنقید کرنے والوں کی وبا سخت ہے.
اس لیے بھی یہ سکوت تھا کہ میں یہ آس لگائے ہوئے تھا کہ شاید اس طریق کے اس پھیلے ہوئے اس محلال میں کمی آ جائے اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ان لوگوں کو تنبیہ کر دے جو اس کے آداب کو پامال کر رہے ہیں۔ بس آگے ہیں یہی سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے جنہوں نے اصل صوفیہ کے جو اخلاق و اعمال بدلائے ہیں وہ اب بھی اصل میں ہیں۔ اللہ تو دینے والا ہے، نیت اگر ہماری بھی درست ہو تو پہلے جیسا ہم لوگوں پر بھی انشاءاللہ آ سکتا ہے، کوئی تعجب نہیں۔ یہ سلسلہ بند نہیں ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، عندکم ینفد وما عند، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ فنا ہونے والا ہے، لیکن اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ جاری ہے، باقی ہے۔ تو نبوت کا سلسلہ تو بند ہے، لیکن ولایت اور صالحیت اور سب جاری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایمان عمل صالح کے متعین کرے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، ہے کہ نہیں؟ اولیاء اللہ کون ہے؟ ایمان لایا تقوی رہتا ہے۔ بہت حضرت ہمارے بہت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سب صاف کر دیا معاملہ یہاں، تاکہ اولیاء کسی اور کو نہ کہنے لیں گے لوگ۔ بہت ہی سب ہوگا، آئے گا مضمون۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى، ہے کہ نہیں؟ یہ اولیاء اللہ کون ہے؟ جو ایمان لائے۔ تو ابھی اختیار کیا جائے گا نہیں، ایمان بھی ہے تقوی دونوں ہوتا ہے، اولیاء اللہ ہے۔ الا ان اولیاء اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا میعاد بنایا ہے، اور فرماتے تھے مجلس میں یہ میعاد تو اللہ نے یہ بتایا ہے، اور تم نیچے جاؤ گے اگر نہ گھر آدمی کو دیکھو گے تو سمجھے گا یہ ولی ہے۔ بہت یہ سکون تقیہ ان کا تھا۔ یہ یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کون لوگ ہیں؟ ایمان و عمل صالح والے۔ لیکن جو مخاطب رہتے تھے بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں لیکن تم یہ نہیں سمجھو گے، یہ نہیں سمجھو گے، نیچے جاؤ گے نہ دھڑ آدمی بددین کو دیکھو گے سمجھو یہی ولی ہے۔ سب کچھ کہنے کے باوجود تم لوگ کا ایک عقیدہ درست نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت کی بات ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ شاید ہی کوئی مجلس ہماری چھوٹی ہو حضرت یہ کہتے، ضرور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اولیاء کی تعریف کے فرماتے تھے کہ ہر آدمی اپنے دوستوں کی نشانی بتا جاتا ہے اپنے لڑکوں سے کہ یہ میرا دوست ہے، اس کا خیال کرنا، یہ دشمن ہے اسے پورا حذر رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی شناخت کرا دی ہے تاکہ اس میں کبھی دھوکہ نہ ہو۔ نص ہے اولیاء کی تعریف میں، نص جسے انبیاء کی تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح سے اولیاء کے بھی الا ان اولیاء اللہ بہت بیان کرتے تھے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا، بس یہ ایمان اور تقوی۔ ایک مصری عالم لکھتا ہے کہ اب تو ولی وإن كان فاسقا وإن كان صدیقا وإن كان نصریا، اب تو ولی وہ بھی ہوتا ہے جو زندیق ہو اور نصرانی ہو، کافر ہو، وہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن کہتے تھے کہ خدا تو یہ کہہ رہا ہے ایمان و عمل صالح، لیکن اب کے لوگ ہے، مصری عالم نے لکھا، میں نے خود دیکھا ہے، وإن كان زندیقا، اگرچہ وہ زندیق وہ بھی اللہ کا ولی ہو رہا ہے، معلوم کہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بہت سخت لکھا، یہ بھی بہت لکھا۔ الا ان اولیاء، بہت اس پر بات کرتے تھے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، اولیاء کی علامت یہی ہے، لهم البشرى، ان کے لیے بشارت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایمان کامل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عبد الغنی صاحب کہتے تھے کہ دو جز کا نسخہ ہے، اصل تو ہے تقوی، اور تقوی کا حاصل ہونا کیسے ہے؟ صالحین کی صحبت سے، متقین۔ یعنی اس میں مقصد بھی بتلا دیا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو۔ تو اس میں مقصد بھی بتلا دیا اور اس کا وہ سبیل، اس کا راستہ بھی بتلا دیا۔ بہرحال اس پر ہمارے بزرگان دین بہت بحث کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ماشاء اللہ صاحب تو بہت ہی شاید پر آئے گا، کہیں آئے گا، دیکھیے گا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، کہاں ہم پر آپ پر نہیں چھوڑا ہے، اپنے اولیاء کی شناخت کو ہم پر آپ پر نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ نے خود بتلا دیا ہے کہ ہمارے اولیاء، ہمارے بزرگان نے، ہمارے ساتھی یہ لوگ ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون
الذین آمنوا وقالوا، میں کہا 50 صفحہ پر ہے یہ مضمون کہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الذین آمنوا وقالوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے. ان اللہ مع الذین اتقوا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. آ گیا محسن، اللہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، جو نیک کام کرنے والے ہیں اور جو تقوی اختیار کر رہے ہیں ان کو اللہ کی معیت حاصل ہے. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس فضیلت سے، اپنی ولایت سے بڑھ کے فضیلت کیا ہوگی مولانا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اس ولایت سے، اس صالحیت سے، مقبولیت سے ہم سب کو نوازے. اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کی تعلیمات یہی رہی، کہتے کہتے چلے گئے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس عمل کی توفیق دے. دعا کیجیے. ماشاء اللہ ترجمہ بھی بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ مترجم کو بھی اللہ جزائے خیر دے، جو انہوں نے اس کے طباعت کا، نشر کا انتظام کیا. اللہ ان سب کو جزائے خیر مرحمت فرمائے، اور ہم لوگوں کو ایسی کتابوں کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.